السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے ایک کمپیریزن کی، ایک موازنہ کی، کہ جو قوم اللہ کے قوانین کا اتباع کرتی ہے، اس کی روح سے ایک نظام بناتی ہے اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، اس کے قانون کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اور ایک قوم ہے جو اللہ کے قوانین کا انکار کرتی ہے، اس کی وائلیشن کرتی ہے، اس کے خلاف اپنے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام بناتی ہے۔ تو یہ دو مختلف قومیں ہو گئیں نا۔ تو قرآن کریم یہاں پر اس کا موازنہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بڑا فرق ہے ان کے اندر۔ تو شروع کرتے ہیں سوالیہ انداز۔ کیا یہ رہا ہے افمن اتبع رضوان اللہ؟ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ رضوان اللہ سے کیا مراد ہے۔ رضوان، اسی سے پھر وہ رضا کا لفظ بھی ہے، جس کو انہوں نے کہا خوشنودی۔ تو اللہ جو ہے یہ کسی قسم کے جو انسانی جذبات ہوتے ہیں، غمی، خوشی، اس طرح غصہ، انتقام، یہ ان چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ یہ ہیومن سینٹیمنٹس ہیں، ان سے اللہ پاک ہے۔ یہ ایموشنز ہیں۔ اللہ قانون دیتا ہے، اس کے ہاں اس لیے کوئی ایموشنز نہیں ہوتے۔ وہ عدل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک قانون دیتا ہے۔ اگر اس کے ہاں سینٹیمنٹس، ایموشنز ہوں تو وہ پھر ایسا قانون جو تمام انسانیت کی ویلفیئر کے لیے دے ہی نہیں سکتا۔ وہ انصاف نہیں کر سکتا، عدل نہیں کر سکتا۔ ایموشنز جو ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس، یہ عدل نہیں کرنے دیتے۔ یہ انسان کے اندر کسی ایک طرف جھکاؤ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ جو ہے وہ جذبات سے پاک ہے۔ یہ انسانوں کیا ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں میں اس کی ضرورت بھی ہے۔ اگر باپ کے جو جذبات ہیں، ماں کے جو جذبات ہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے، ان کے ساتھ محبت کے، اگر یہ نہ ہو تو بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو ضرورت ہے۔ اس لیے انسانوں میں یہ رکھی گئی یہ چیزیں۔ جذبات ایک قوت ہوتی ہے جس کی روح سے آپ کوئی کام کرتے ہیں، اگر یہ سرے سے ہی نہ ہو تو پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گے، نہ کوئی اچھا نہ کوئی برا۔ یہ پھر فلسفے کی بات ہو جائے گی، بہت ڈیپ چلے جائیں گے۔ تو اس کو بریفلی اتنا ہی سمجھ لیں کہ انسانوں کے لیے تو جذبات ضروری ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس نے قانون دینا ہے۔ اگر اس کے ہاں جذبات ہوں تو وہ عدل کے ساتھ نہ قانون دے سکتا ہے، نہ عدل کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پھر جس شخص نے اللہ کی رضا کا اتباع کیا، تو یہ رضوان، یہ جو رضوان ہے، یہ وہ خوشنودی نہیں ہے جو رضا کے معنوں میں لی گئی خوشنودی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے قانون کے ساتھ ہم آہنگ ہونا۔ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے ساتھ ہم آہنگ کر لیں، جو کچھ وہ کہتا ہے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ یہ ہوتی ہے رضا، خوشنودی نہیں اس کے معنی۔ یعنی الفاظ عربی کی چونکہ بڑی وسیع زبان ہے، یہ اس کے بنیادی معنی نہیں ہے خوشنودی۔ کسی سینس میں آ سکتے ہیں لیکن وہ انسانوں کے لیے آ سکتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ تو یہ رضوان اللہ کیا ہے؟ اللہ کے، اب اللہ سے مراد اللہ کا قانون۔ تو
تو رضوان اللہ سے مراد ہوا اللہ کے قانون کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لینا، ہارمنی اللہ کے قانون کے ساتھ۔ تو کہہ رہا ہے کہ پھر جس نے اللہ کی رضا کا اتباع کیا، یعنی اللہ کے قانون کے ساتھ اس نے ہم آہنگی اختیار کی اور اس کا اتباع کیا۔ یہ اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ جیسے گائے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کسی نے نہیں کہا ہوتا کہ تم اس کے پیچھے چلو، یہاں سے یہ لفظ لیا اللہ نے۔ اس طرح یہ لفظ قائن ہوتے ہیں عربوں کیا، ظاہر ہے لفظ تو عربوں نے قائن کیے نا، انسانوں نے قائن کیے، اللہ کا تو انتخاب ہے، یہ کوئی اللہ کی اپنی زبان نہیں ہے۔ تو اتباع کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ مثال جیسے عربی میں اس کی ایٹیمالوجی میں جائیں، گائے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بکری کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ضرورت ہے ماں کی، اس نے ماں سے شفقت لینی ہے، اس سے اپنی خوراک لینی ہے، اس کے اندر ایک کشش ہے، دلکشی ہے، ایک ضرورت ہے اس کی، اس لیے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں کہا ہوتا اس بچے کو کہ تم اپنی ماں کے پیچھے چلو، کسی نے پکڑ کر زبردستی بھی ماں کے پیچھے نہیں چلایا ہوتا، وہ خود چلتا ہے اپنے دل کے ارادے اور اختیار کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے قوانین کی اتباع کرنا، جیسے گائے کا بچہ، جیسے بکری کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے اپنی خوشی، رضامندی، ارادے اور اختیار سے چلتا ہے، کسی نے اس کو نہیں کہا ہوتا، نہ اس کے اوپر زبردستی کی ہوتی ہے، ایسے اللہ کی قوانین کا اتباع کرنا اپنے دل کے ارادے اور اختیار کے ساتھ، تو قرآن اس کو اتباع کہتا ہے۔ یہ اتباع جب قانون کے تحت کوئی نظام نہیں بنتا تو اتباع ہوتی ہے، جب نظام بن جاتا ہے تو پھر اس نظام کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ تو نظام ہو یا نہ ہو، یعنی اگر نظام نہیں ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنی ہے۔ اگر نظام ہوگا تو وہ پھر اطاعت کروائے گا اپنی۔ تو یہ اتباع اور اطاعت کا فرق بھی میں نے بتا دیا کہ اتباع اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نظام نہ ہو زمین کے اوپر اللہ کے دین کا۔ جب نظام نافذ ہو جاتا ہے تو وہ نظام پھر اللہ کے قوانین کی اطاعت کرواتا ہے۔ تو اللہ کے قانون کی اتباع جب نظام نہ ہو، جب نظام ہو تو پھر اللہ کے اس نظام کی یعنی دین کی اطاعت۔ تو یہ چیز ہے، یہ سمجھا آپ نے کہ یہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں کتنی یعنی معنویت کا ایک سمندر ہے، کتنی جامعیت ہے اللہ کے اس کلام کے اندر۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کیا پھر جس شخص نے اللہ کی وحی سے ہم آہنگ ہو کر اس کا اتباع کیا، اتباع کا معنی میں نے آپ کو سمجھایا، اتباع کیا۔ آگے کہہ رہا ہے کمم باء، اب کمپیریزن ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں کمپیریزن کیا گیا۔ کمم باء، کیا وہ اس شخص جیسا ہوگا جو لوٹا، جو پلٹا، واپس پلٹا، لوٹا؟ کس طرح لوٹا؟ آگے بتا رہا ہے کہ بساخۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قانون مکافات کی طرف سے۔ یہ جب اس طرح سے آپ سمجھیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا۔ تو اللہ سے مراد اللہ کا قانون مکافات۔ تو جو کہتا ہے کہ کیا جس نے اللہ کے قانون کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اس کا اتباع کیا، پیروی کی، کیا وہ اس جیسا ہوگا جو اللہ کے قانون مکافات کا غضب لے کر لوٹا؟ کہتا اس جیسا ہوگا؟ نہیں، وہ تو اس کا انجام ہی بہت برا ہے، اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے پھر اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے کہ اس جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کا آگے انجام بتا رہا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا۔ کون لوٹا؟ ظاہر ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا، اللہ کے قوانین کی اتباع نہیں کی، اپنے وہ سیاسی، معاشی
مذہبی قوانین نظام کی پیروی کرتا رہا، اپنے نظریات کی، اپنے سکول آف تھاٹ کی پیروی کرتا رہا، اپنے آباء و اجداد کے نظریات اور عقائد کے اوپر چلتا رہا، تو یہ جو ہے یہ تو اللہ کے قانون مکافات عمل کا غضب لے کر لوٹا۔ تو جس نے ہم آہنگی اختیار کی اور جس نے نہیں کی، کہتا ہے یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آگے پھر یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے قانون مکافات کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اس سرکش کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ظاہر ہے وہ سرکش ہے، جو اللہ کے قانون کے ساتھ جس نے ہم آہنگی اختیار نہیں کی، اس کو فالو نہیں کیا، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹا، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ لوٹ کر کدھر آیا؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہتا ہے وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ وہ سرکش ہے، اس نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، اپنے سیاسی معاشی مذہبی قوانین، اپنے آباء و اجداد، اپنے مذہبی پیشواؤں کے بنائی ہوئی شریعتیں اور فقہیں، ان کے اوپر وہ چلتا رہا، ہماری قانون کی اس نے وائلیشن کی، انکار کیا، تو کہتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم کی پھر ڈیٹیل دے رہا ہے کہ یہ جو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو وہ کیسا ٹھکانہ ہے، آگے اس کی ڈیٹیل بھی بتا رہا ہے۔ کہتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیسی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بئسا کا مطلب ہوتا ہے کیسی بری جگہ ہے، مصیر جہاں پر لوٹ کے آتا ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں پر اس نے اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہوتا ہے، وہ ٹھکانہ، وہ مصیر، جہاں پر اس کا سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ بہت بھیانک انجام بتا رہا ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مذہبی پیشواؤں اور اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر، ان کے قوانین اور ان کی شریعتوں کے اوپر چل رہے ہوتے۔ یہ انجام بتا رہا ہے، پہلے کمپیریزن کیا، پھر اس سرکش قوم کا انجام بھی بتا رہا ہے۔ جہنم کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر انسانیت جلتی ہے، وہ مقام، وہ ٹھکانہ، اور پھر بتا بھی دیا کہ وہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بچ جاؤ اس دنیا کے اندر اس ٹھکانے میں جانے سے، اپنا رخ تبدیل کر لو، وہ جو تم نے اپنے ظلم کے نظام بنائے ہوئے ہیں، سیاست کے، معیشت کے، مذہب کے، باز آ جاؤ اپنے مذہبی طور طریقوں سے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں اور ان کے عقائد اور ان کی مسالک سے، ورنہ تم اللہ کے قانون مکافات کا غضب لے کر جہنم کے ٹھکانے کی طرف لوٹو گے، جہاں پر تمہارا سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے، کچھ نہیں، کچھ صحیح چیزیں کچھ کی بھی ہوں گی تو وہ بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ جب سیلاب آتا ہے تو وہ تھوڑا دیکھتا ہے مسجد کون سی ہے، مندر کون سا ہے، تباہی کے اندر تو پھر کچھ چھوٹے موٹی کوئی اچھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں انسان میں، وہ بھی پھر بے حیثیت ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں رہتی، ختم ہو جاتی، کیونکہ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کچھ تھوڑی سی کوئی اچھی چیزیں بھی ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، کوئی اپنا رزلٹ نہیں دیتی۔ رزلٹ تو اس وقت دیں گی نا کہ جب وہ زیادہ مقدار میں ہو، زیادہ تعداد میں ہو، ان کا زیادہ وزن ہو۔ جب وہ ہیں ہی تھوڑی بہت تو پھر اس سے کیا ہونا ہے؟ اس لیے بچنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔